बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 अगस्त बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान के इंटर पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक़ आज अहम समाअत हुई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और साथ इमरान खान की सहूलतकारी में लापता जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल हैं उनके हवाले से आज बहुत अहम समाअत हुई है लाहौर हाई कोर्ट में। जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ साहब ने ना सिर्फ आज अहम समाअत की है बल्कि बड़े सख्त अहकामात जारी किए हैं, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और 9 मई से मुतल्लिक़ जो कमीशन बनाना था उसके हवाले से भी अहम पेशरफ सामने आई है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि परवेज़ इलाही फैमिली की पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट जो PCL है उससे नाम निकलवाने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है लाहौर हाई कोर्ट में। परवेज़ इलाही, रासिख इलाही और ज़ारा इलाही के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकलवाने की एतराज़ी दरख्वास्तों पर कल लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब समाअत करेंगे। दरख्वास्त में वज़ीर दाखिला को बज़रिया सेक्रेटरी FIA समेत दीगर को फ़रीक बनाया गया, जबकि मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि परवेज़ इलाही दर्ज मुकदमात की अदालतों से ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं और वो 20 सितंबर से 5 अक्टूबर तक उम्रा और बरतानिया जाने के ख्वाहिशमंद हैं। दरख्वास्त में कहा गया कि परवेज़ इलाही समेत दीगर के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में होने के बायस बुनियादी हकूक़ की खिलाफवर्जी हो रही है। अदालत पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में नाम डालने के इक़दाम को कलअदम करार दे और तीनों के नाम निकलवाने का हुक्म जारी करे। अब जानते हैं अदालतें नाम निकाल देती हैं। आज अल सुबह समी इब्राहिम ने दुबई जाना था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर उनका नाम PCL से निकालना था, तो उनको भी रोक दिया गया इस्लामाबाद एयरपोर्ट से और उनको नहीं जाने दिया गया। फवाद चौधरी का भी यही मामला है, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बारहा इजाज़त दी लेकिन उनको भी बैरून मुल्क जाने की इजाज़त न मिल सकी। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने इस्लामाबाद बल्दियाती तरमीमी एक्ट उसको मंजूर कर लिया है और जो कैपिटल टेरिटरी लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2024 है उसकी मंजूरी दे दी है। और इस बिल का मकसद इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 में तरमीम करना है और अपोजिशन की शदीद मुखालफत के बावजूद भी ये बिल मंजूर कर लिया गया है। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात एक्ट में यूनियन कौंसिल की सतह पर मुंतखब नुमाइंदों की तादाद 13 से बढ़ा के 15 कर दी गई है, जबकि हर यूनियन कौंसिल 15 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी, जबकि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब इनडायरेक्ट होगा, डायरेक्ट इंतखाब नहीं होगा। मैंने आपको बताया कि वो जो 15 छोटे छोटे अहदेदार मुंतखब होंगे और फिर इस तरीके से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब होगा। उसका तरीक़ाकार क्या होगा कि डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है तो वो फिर मिली भगत से और ख़रीदा फ़रोख्त से डरा धमका के फिर इस तरीके से अपने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाए जा सकेंगे। यूनियन कौंसिल में एक खातून, एक मज़दूर, एक नौजवान और एक अक़लियती की नशिस्त होगी। हर यूनियन कौंसिल सतह पर 9 मुंतखब जनरल मेंबरान खुफिया राय शुमारी के ज़रिए खातून, अक़लियत, नौजवान और टेक्नोक्रेट या मज़दूर की नशिस्त के अरकान का चुनाव करेंगे। हर यूनियन कौंसिल के जनरल मेंबरान और मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब करेंगे। ये जो अमेंडमेंट आई थी अब उसमें बाकायदा तौर पर उसको कानून बना दिया है और मंजूरी हो गई है। दूसरी जो अहम पेशरफ सामने आई वो मामला है डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल का। डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की जो सरकारी घर है उसको खाली करवाने के लिए नोटिस चस्पा कर दिया गया है उनके घर के बाहर। अडयाला जेल रावलपिंडी के लापता साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम की अहलिया को सरकारी घर खाली करने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। घर खाली करने का नोटिस सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल अडयाला की जानिब से जारी किया गया है। रिहाइश गाह के बाहर चस्पा किए गए नोटिस में साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम को मुखातिब करके कहा गया कि 20 जून को आपका तबादला हुआ, 2 माह में मकान खाली करना होता है। 2 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, आपने ऑफिसर्स कॉलोनी में सरकारी घर खाली नहीं किया। नोटिस के मुताबिक सरकारी रिहाइश गाह को अपने कब्ज़े में रख कर कवायद की खिलाफवर्जी की जा रही है, जबकि जेल के दीगर अफसरान के पास रिहाइश न होने की वजह से वो इज़्तिराब का शिकार हैं। नोटिस में 2 रोज़ का अल्टीमेटम देते हुए कहा गया है कि खाली मकान खाली कर दें वरना आपकी रिहाइश गाह का पानी बिजली मुनक़ता कर दी जाएगी। लापता डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम की बादियाबी से मुतल्लिक़ केस पहले ही लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है और उस पर इन्होंने ये काम किया कि इनकी जानिब से जो नोटिस भी जारी कर दिया गया घर खाली करवाने का। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ साहब ने रावलपिंडी बेंच पर समाअत करते हुए अदालत में समाअत की और CPO रावलपिंडी ने साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल अकरम की बादियाबी के लिए 14 रोज़ की मोहलत मांग ली। अदालत ने रिमार्क्स दिया कि मिसिंग इशू काफ़ी अलार्मिंग हो चुका है, जो कुछ हो रहा है किसी ने लोगों के लिए कोई एतमाद नहीं छोड़ा।
لاہور ہائی کورٹ پنڈی بینچ نے سماعت کی سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل محمد اکرم کی اہلیہ میمونہ ریاض اپنی وکیل ایمان مزاری کے ہمراہ پیش ہوئیں۔ سی پی او راولپنڈی، ایس ایس پی انویسٹیگیشن اور تھانہ صدر بیرونی پولیس بھی عدالت کے روبرو پیش ہوئی۔ سماعت کے آغاز پر عدالت نے سی پی او راولپنڈی سے استفسار کیا کہ کیا محمد اکرم کے حوالے سے کوئی سراغ ملا ہے، جس پر سی پی او راولپنڈی نے جواب دیا پولیس محمد اکرم کی بازیابی کے حوالے سے کام کر رہی ہے۔ اس موقع پر وکیل درخواست گزار کی وکیل نے عدالت کو بتایا کہ میری موکلہ کے گھر پر یونیفارم اور سادہ لباس والے داخل ہوئے اور انہیں ہراساں کیا گیا۔ اہلکاروں نے اڈیالہ جیل کے اندر سرکاری رہائش گاہ کی تلاشی بھی لی، جس پر عدالت نے کہا اب آپ جو الزام لگا رہی ہیں یہ تو کافی سیریس معاملہ ہے۔ سی پی او راولپنڈی کو حکم دیتے ہیں کہ وہ محمد اکرم کی فیملی کی حفاظت کو یقینی بنائیں اور اس معاملے کی مکمل تحقیقات بھی کی جائیں۔ ہر کسی نے اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے، سب اللہ تعالیٰ کو ہی جواب دہ ہیں۔ پتہ چلتا ہے بندہ یہاں مسنگ ہے لیکن افغانستان بیٹھا ہوا ہے۔ سی پی او راولپنڈی نے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کی بازیابی کے لیے عدالت سے استدعا کی پولیس کو مزید مہلت دی جائے، جس پر عدالت نے محمد اکرم کی بازیابی کے لیے مہلت دیتے ہوئے سماعت 10 ستمبر تک ملتوی کر دی اور عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ ان کو ہر صورت بازیاب کروا کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ جبکہ دوسری جانب عمران خان کی اڈیالہ جیل میں 3 افسران کو مقرر کر دیا گیا ہے، تعینات کر دیا گیا ہے۔ اڈیالہ جیل میں خاتون سمیت 3 ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو اڈیالہ جیل میں تعینات کیا گیا ہے۔ محکمہ جیل خانہ جات نے افسران کے تقرر اور تبادلے کرتے ہوئے اڈیالہ جیل میں اہم تعیناتیاں کی ہیں۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے لیے نئے 3 جیل افسر تعینات کیے گئے ہیں۔ گریڈ 17 کے علی امیر شاہ کو ایڈیشنل ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل تعینات کر دیا گیا۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ امیر شاہ کی تعیناتی پنجاب سول سرونٹس ایکٹس 1974 کی شق 9 کے تحت کی گئی۔ گریڈ 17 کے سبطین شاہ کو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ایگزیکٹو اڈیالہ جیل تعینات کیا گیا، جبکہ گریڈ 16 کی خاتون آفیسر زیب النساء کو لیڈی ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل تعینات کیا گیا۔ محکمہ جیل خانہ جات نے افسران کی تقرر اور تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ تینوں افسران نے فوری طور پر نئی تعیناتیوں کا چارج بھی سنبھال لیا ہے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ میرے ساتھ اب کوئی بات بھی کرتا ہے تو وہ لاپتہ ہو جاتا ہے۔ اور اب تو صحافیوں کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان سے جتنے بھی ملازمین ہیں وہ ان کو حکم ہے کہ وہ دور رہیں اور قریب نہ آئیں، گپ شپ نہ کریں، کوئی بات نہ کریں، اور عمران خان نے ان سے کچھ منگوانا ہو، کچھ کہنا ہو تو اونچی آواز میں کہنا پڑتا ہے، چونکہ اب دور ملازمین کو رہنے کا حکم دیا گیا ہے اڈیالہ جیل حکام کی جانب سے۔ دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے کہ ہم 9 مئی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنائیں گے۔ اب جوڈیشل کمیشن کا طریقہ کار یہ ہے کہ حکومت ہمیشہ لکھتی ہے، آپ کو یاد ہوگا آڈیو لیکس جوڈیشل کمیشن بنا تھا اور حکومت نے بغیر چیف جسٹس کی منظوری کے خود ہی جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب، جسٹس نعیم اختر افغان صاحب اور جسٹس عامر فاروق صاحب پر مشتمل 3 رکنی کمیشن بنا دیا تھا۔ 2 ہائی کورٹ سے لیے تھے اور 1 سپریم کورٹ سے، بغیر عمرتا بندیال کی منظوری سے یا سپریم کورٹ آف پاکستان کی منظوری سے۔ تو یہ حکومت کے پاس اختیار یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ ججز کی تعیناتی کر سکتے ہیں، لیکن وہ ود دی کنسلٹیشن آف چیف جسٹس کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عمرتا بندیال بینچ نے 7 کے 8 رکنی بینچ تھا، میرے خیال میں انہوں نے اسٹے آرڈر دے دیا تھا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا حکومت یہ سمجھتی ہے کہ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے۔ پہلے درخواست دائر کی گئی، وہ درخواست ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا کے ذریعے دائر کی گئی، جس کو واپس بھیج دیا پشاور ہائی کورٹ نے، اور پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ درخواست کو مکمل جو پروسیجر ہے وہ اڈاپٹ نہیں کیا گیا اور تھرو ڈیو کورس آف لاء نہیں بھجوائی گئی۔ اس کے اوپر وہ درخواست واپس ہو گئی۔ اب ان کے پاس 2 آپشنز ہیں۔ ایک آپشن تو یہ ہے کہ سٹنگ جج پر مشتمل کمیشن بنایا جائے، جب پشاور ہائی کورٹ انکار کر دے تو پھر اس کے بعد جو دوسری آپشن بچتی ہے وہ کسی ریٹائرڈ جج ہائی کورٹ پر مشتمل کمیشن بھی بنایا جا سکتا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے خود ہی انکوائری کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے 9 مئی واقعات کی جوڈیشل انکوائری کے حوالے سے دوبارہ ہائی کورٹ کو خط نہ لکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ صوبائی حکومت نے خود انکوائری کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ کیا اور اس فیصلے کی حتمی منظوری وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور سے لی جائے گی۔ اب کچھ لوگ یہ بھی بات کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ، کہ جب کابینہ منظوری دے دے گی تو سٹنگ جو جج ہیں کسی ایک جج پر مشتمل خود ہی کمیشن بنا دیا جائے گا حکومت کی جانب سے کابینہ کی منظوری سے۔ ایک یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں اور کیا جا سکتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا وفاقی حکومت نے قاضی فیض عیسیٰ صاحب پر مشتمل ایک کمیشن بنایا۔
دوسرا یہ ہے کہ کسی ریٹائرڈ جج پر مشتمل بھی یہ کمیشن بنایا جا سکتا ہے۔ صوبائی وزیر قانون آفتاب عالم ایڈوکیٹ نے کہا کہ 9 مئی واقعات کی تحقیقات کرانے کے لیے ججز کی شرط ضروری نہیں ہے، عدلیہ نے معذرت کر لی تو ہم خود انکوائری کمیشن قائم کر لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ججز سے 9 مئی واقعات کی تحقیقات اس لیے چاہتے تھے کیونکہ عدلیہ پر پورا اعتماد ہے ہمیں، لیکن چونکہ اب عدلیہ اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتی تو پھر ہمارے پاس یہی آپشن ہے کہ ہم ہر صورت جو ہے وہ کسی اپنے ہی طریقے سے، حکومتی طریقے سے کسی ریٹائرڈ شخص کو یا کسی اور کو مقرر کریں۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جمعیت علماء اسلام فے کے خلاف انٹرا پارٹی الیکشن کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ انٹرا پارٹی انتخابات کرانے کا وقت مکمل ہونے پر جماعت کا تنظیمی ڈھانچہ ختم ہو چکا ہے، کہ آپ نے چونکہ انتخابات وقت پر نہیں کروائے اور آپ کے انتخابات کا وقت گزر چکا ہے، اس وجہ سے جو تنظیمی ڈھانچہ ہے، مطلب جمعیت علماء اسلام کے جو ہیڈ ہیں مولانا فضل الرحمان، وہ بھی اب نہیں رہے اور باقی عہدے بھی نہیں رہے۔ ممبر سندھ نثار درانی کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ JUIF کے معاون وکیل نے کمیشن کو آگاہ کیا کہ جماعت کے انٹر پارٹی الیکشن صوبوں میں ہو رہے ہیں، اس کے بعد وفاقی سطح پر ہوں گے۔ انہوں نے کہا ہم نے الیکشن کمیشن کو درخواست دی ہے کہ تھوڑا وقت دیا جائے۔ دوران سماعت ڈائریکٹر جنرل DG پولیٹیکل فائنانس نے کمیشن کو آگاہ کیا کہ JUI کے انٹر پارٹی الیکشن کی مدت 7 جولائی کو مکمل ہو چکی ہے۔ ممبر خیبر پختونخوا نے ریمارک دیا کہ انٹر پارٹی کا ٹائم مکمل ہونے پر جماعت کا تنظیمی ڈھانچہ ختم ہو چکا ہے۔ فریقین کا موقف سننے کے بعد الیکشن کمیشن نے کیس کی سماعت 18 ستمبر تک ملتوی کر دی، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ جو اب تحریری فیصلہ آئے گا اس میں یہ لکھا جائے گا کہ جمعیت علماء اسلام فے کا جو تنظیمی ڈھانچہ ہے اس کو تحلیل کیا جاتا ہے، چونکہ وہ 7 جولائی کو انتخابات کا وقت مکمل ہو گیا اور اس کے بعد انتخابات نہیں کروائے، اس وجہ سے اب وہ جو پورا ڈھانچہ ہے وہ تحلیل کر دیا جاتا ہے۔ آج انہوں نے زبانی کہا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو تحریری حکم نامہ آئے گا آج کی سماعت کا، اس میں یہی چیزیں سامنے آئیں گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔